بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ رمضان مبارک ہم سارے مسلمانوں کے لیے بہت خوشی کا مہینہ ہے، اور رمضان مبارک، رمضان کے روزے مبارک، تہجد میں سحری کے وقت اٹھنا اور اٹھ کر نمازیں پڑھنا، قیام اللیل اور دعائیں کرنا، گڑ گڑانا، کتنے خوش نصیب لوگوں کا کام ہے۔ اور تھوڑا سا آرام کر کے اور پھر سحری کو اٹھنا، کتنے خوش نصیب لوگ ہوگے وہ جو دعائیں کرتے ہیں اور قرآن شریف پوری قرآن کامل مکمل تکمیل کرتے ہیں، کوئی ایک بار کوئی دو بار۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، بہت ہزاروں لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، لاکھوں لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، بے حساب لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، ہر عورت اور مرد، ہر بچے اور بڑے، ہر گھر کے افراد کی مغفرت ہوتی ہے۔ بہت اچھا محسوس ہوتا ہے، اور رمضان میں برکت بھی بہت ہوتی ہے، بہت رحمت بھی ہوتی ہے۔ غریب بھی پیٹ بھر کھانا کھا لیتا ہے، امیر بھی پیٹ بھر کھانا کھا لیتا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ رمضان بہت برکتوں کا مہینہ ہے، بہت بڑی نعمتوں کا مہینہ ہے۔ رمضان اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت ہے، جو سالوں کا گناہ، ایک سال کا گناہ، علماء لوگ کہتے ہیں رمضان کے مہینے میں مغفرت ہو جاتی ہے۔ علماء لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ روزے سے پہلے آپ ایک وقت سے پہلے روزے کی افطاری کے ٹائم پر سارے گھر والے بیٹھ کر اکٹھا ہو کر دعا کرے، گڑ گڑائے، آپ کی ہر پریشانیاں، ہر مصیبتاں، ہر بیماریاں، ہر ٹینشن سب دور ہوگا اور جنتی بنیں گے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وہ جہنم سے ان کو دور کر دیا جائے گا۔ ایک روزہ اللہ کے لیے رہتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کو 70 سال یا 70 صدیاں اس کو جہنم کے آگ سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ اور روزدار کو ایک بہت بڑی نعمت ملتی ہے کہ باب ریان جنت میں داخلہ لیتا ہے۔ بس میں کچھ باتیں وہ کہہ رہا تھا کہ جو لوگ روزے کا اہتمام نہیں کرتے، ابھی بھی اپنی بدمانی فلموں میں، ڈراموں میں، بد کلامی میں، پرانے ماحول میں، روزہ رہے تک خاموش، روزہ ختم ہوتے ٹھی ٹھاٹا، پھر وہی پوری رات بھر جگنا، نماز نہیں، عبادت نہیں، بس تہجد کی نماز تو دور کی بات ہے، وہ فجر کی نماز کو بھی نہیں پڑھنا، اور قضا کرنا، عصر کی نماز بھی قضا کرنا، اور روزہ کھولنے کے ٹائم پہ بس روزہ کھول رہے ہیں، بھوکے تھے صبح سے، مغرب کی نماز بھی نہیں پڑھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بارے میں بہت تاکید فرمائے ہیں، اور علماء لوگ یہ بھی کہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک میں کہ ایک بکری کے بچے کو کمرے میں بند کر رکھ دینا اور بھوکا پیاسا رہنا، اس کو روزہ نہیں کہتے، بلکہ اس کا روزہ کچھ اس کو نفع نہیں پہنچاتا، سوائے اس کے کہ یہ صرف بھوکا تھا اور وقت گزر گیا۔ میں بہت ساری باتیں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، مگر اس حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ بد نصیب انسان ہیں کہ رمضان کا مہینہ گزرے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو، رمضان کا مہینہ گزرے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہے، بہت بد نصیب انسان ہے۔ رمضان کا مہینہ گزرے پھر بھی وہ ماں باپ کا نافرمان ہو، رمضان کا مہینہ گزرے پھر بھی وہ اپنے اللہ سے رشتہ اور ناطہ نہیں جوڑا ہو، وہ بد نصیب انسان ہو جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گزرے اور وہ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید، یا کم سے کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے سے اللہم صلی علی محمد بارک وسلم یہ پڑھنا چاہیے۔ میرے بھائی، ایک تاکید یہ کر رہا تھا، علماء لوگ بار بار بولتے ہیں کہ غنیمت سمجھو اپنی عمروں کو، ہم لوگ نہیں سمجھتے۔ آپ تھوڑا سا تصور کرو، ہمارے خاندان میں سے کتنے لوگ مر گئے جو پچھلے سال زندہ تھے، اس سال مر گئے۔ ہمارے خاندان میں سے کتنے لوگ تھے زندہ جو اس سال بے انتہا بے افسوس ناک کے ساتھ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، جوان کم عمر کے لوگ مر چکے ہیں۔ ہمارے خاندان میں کتنے لوگ ایسے تھے
جو وقت سے پہلے ان کو موت آ گئی ہے کورونا کی وجہ سے، تو کیا ہماری زندگی کا کیا گارنٹی ہے؟ اب تو بھی اللہ کے واسطے توبہ کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان کو سلب کر لے رہا ہے میرے بھائی۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پر چلنے کی کوشش نہیں کریں گے، اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے، روتے تھے، اے اللہ میرے بچوں کو دیندار بناؤ، متقی بناؤ، پرہیزگار بناؤ، نماز پڑھنے والے بناؤ۔ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے، میری امت میری امت۔ میرے بھائی آج امت کے کئی لوگ ہیں، ان سے دین سلب ہو جا رہا ہے۔ میں علماء سے سنتا تھا جب تم دین کی عزت نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دین کو سلب کر لے گا۔ دین کو سلب کر لینے کا مطلب میں نہیں سمجھتا تھا۔ حقیقت دین کو سلب کرنا یہ مطلب ہے کہ وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، ہمارے شہروں میں، ہمارے بستیوں میں کئی مسلمان بچیاں اس وقت ہندو مرد آدمی کے گھر میں وہ رمضان گزار رہے ہیں، ہندو مرد آدمی سے شادی کر لیے ہیں، ہندو مرد آدمی سے اس کے طریقے کو اختیار کر چکے ہیں، کافر بن گئے ہیں، بچے بھی جن رہے ہیں، زندگی بھی گزار رہے ہیں۔ تصور کرو وہ مرد بچے، جو مسلمان مرد بچے بغیر دہیج کے اگر شادیاں کر لیتے تو آج یہ ہمارے بہنیں، ہمارے مسلمان بچیاں دہیج کی وجہ سے یا مجبوری کی وجہ سے ہندو مردوں کے بستر کے ماحول میں گزارنا، ہندوؤں کے ساتھ ان کے گھر میں نیند لینا، کتنی افسوس کی بات ہے۔ ان کا دین سلب ہو رہا ہے، مسلمان بچیوں سے کافر کے بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ میرے بھائی ایک زمانے میں کہتے تھے علماء لوگ، مسجد میں وقت پر آ جاؤ، اذان سنتے آ جاؤ، اور نماز شروع ہوتی تھی کہتے تھے تصفیف الصفوف من تمام الصلاۃ، وہی نماز کو قریب سے پڑھو، قریب سے کھڑے رہو، دور دور مت کھڑے رہو، دور کھڑے رہنے سے تمہارے دلوں کو دور کر دیا جائے گا۔ تم قریب مونڈے سے مونڈا لگاؤ، قدم سے قدم لگاؤ، ان تصفیف الصفوف من تمام الصلاۃ، تمہارا صفوف، تمہارا کھڑے رہنا تمہاری نماز پوری ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کیا بولتے تھے۔ افسوس کی بات میرے بھائی، کتنی افسوس کی بات، آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو دور کھڑے رہنے کے لیے حکم دیا۔ کتنی مرتبہ علماء لوگ کہتے تھے قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن شریف ختم کرنا چاہیے، قرآن شریف ترجمے سے پڑھو، اپنے دین کو سیکھو اور سکھاؤ، خیرکم من تعلم قرآن وعلمہ۔ افسوس کی بات، آج ہر مسجدوں میں، بہت سارے ملکوں میں کیا لکھا ہوا ہے، نوٹ ٹچ دس بک، یہ بھی لکھا ہوا عربی میں، لا تمس مصاحف، قرآن کو ہاتھ مت لگاؤ۔ اردو میں لکھا ہوا ہے قرآن شریف کو ہاتھ مت لگاؤ۔ آپ کے موبائل میں قرآن شریف ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھو۔ میرے زندگی کا تجربہ ہوا ہے، موبائل میں جو قرآن شریف پڑھتے ہیں اس میں وہ کیفیت نہیں ہوتی، وہ رحمت نہیں ہوتی جو قرآن شریف کھول کر وضو کر جو پڑھتے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ لوگوں کو کہتے تھے رمضان کے عمرے کرو، حج کرو، رمضان میں عمرے کرو۔ لوگ کو بولتے تھے کہ بھئی آسان ہیں، عمرے کر لو، حجاں کر لو زندگی ختم ہونے سے پہلے۔ لوگوں نے نہیں سنے۔ آج مکہ مکرمہ کو بند کر دیا گیا ہے، دوسرا سال آنے والا ہے حج کا۔ افسوس کی بات ہے، حج بند ہے، عمرے بھی بند ہے، خانہ کعبہ کی زیارت بند ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کو زیارت کرنا وہ بھی بد نصیبوں کو وہ بھی بند ہے۔ تو اب آپ کے پاس ہے کیا؟ میرے بھائی رو، اپنے اس ایمان کو ضائع کرنے سے پہلے رو، گڑ گڑاؤ، ان لوگوں سے پوچھو جو حج کرے، ان لوگوں سے پوچھو جو عمرہ کرے۔ کتنی خوشی ہوتی ہے جب عمرہ کرتے ہیں، جب حج کرتے ہیں، جب خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں، دن میں اتنی خوشی ہوتی ہے۔ شاید شادی ہونے پہ بھی خوشی نہیں ہوتی، دولت ملنے پہ خوشی نہیں ہوتی، دنیا کی ساری کائنات ملنے پہ خوشی نہیں ہوتی جو خوشی ہوتی مکے میں جب داخلہ لیتا ہے انسان۔ میرے بھائی اس خوشی سے بھی محروم ہو گئے۔ میرے بھائی اللہ رسول کا واسطہ اس رمضان کو ضائع مت کرو۔ تمہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے، کورونا کی بہانے سے لوگوں کو ایسے لوگوں کو کچھ تھوڑے سے بہانے سے لے جا رہے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد بول رہے ہیں مر گیا، اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے کہ حقیقت میں کورونا سے مرا یا اس کو ایسے ہی مار دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائی آپ کہتے ہیں فلانا ہم پہ قوم مسلط ہو رہی، فلانا کافرہ مسلط ہو رہے، فلانا لیڈر مسلط ہو رہا، فلانا حکمران مسلط ہو رہے۔ اللہ کی رب العالمین کی ذات کی قسم،
وہ قرآن شریف میں فرماتا ہے ما تشعون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. یہ غلط بات ہے. ما تشعون، وہ کیا کر سکتے؟ وہ کچھ نہیں کر سکتے. الا ان یشاء اللہ رب العالمین، وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا. یشاء، اللہ جو چاہتا وہ ہوتا ہے. ہم بچپن سے سنتے ہیں پتا نہیں ہل سکتا جب تک کہ اللہ نہیں چاہا. پتا نہیں ہل سکتا جب تک اللہ نہیں چاہا. حدیث میں بھی آیا ہے جنات انسان ایک کھٹا ہو کر کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے اور کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ رب العالمین نے نہیں چاہا. میرے بھائی، حدیثوں میں ہیں کہ تم اللہ سے پوچھو، اللہ سے گڑ گڑاؤ، اللہ سے اپنا رشتہ ناتا جوڑو. جو قرآن شریف پڑھ سکتے قرآن پڑھو، جو نہیں پڑھ سکتے قرآن سنو، قرآن کریم کو سنو، اور چلتے پھرتے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ سورہ کثرت سے پڑھا کرو میرے بھائی. اللہ کا واسطہ، اگر یہ سورہ پڑھیں گے 3 مرتبہ تو ایک قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا. اللہ رب العالمین کا واسطہ تم اپنے آپ پہ رحم فرماؤ. اس نعمتوں کو ضائع مت کرو. اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ ہماری موت جب تک نہ آئے، جب